أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. محمد وعلى محمد صلی اللہ محمد وعلى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. قال اللہ تعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. سورہ کہف کی آیت نمبر 103 اور 104. خالق کائنات کا حکم ہو رہا ہے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. قل ان سے کہہ دو، حل کیا، ننبئکم بالاخسرین اعمالا میں تمہیں ان لوگوں کے متعلق بتاؤں جو اعمال کے اعتبار سے اخسرین زیادہ گھاٹے میں ہیں.
الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ جو زیادہ گھاٹے میں ہیں، زیادہ خسارے میں ہیں، وہ ہیں جو کہ اس دنیا میں جن کے اعمال، اس دنیا میں جن کی کوششیں، جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں، فی الحیات الدنیا، اس دنیا میں، اس دنیا والی زندگی میں جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں، ضلہ، وہ ان کا رائے گاں ہے، وہ عقارت ہے ان کا۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، حالت تو یہ ہے کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں ان کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہے، وہ عقارت ہے، ضائع ہے، لیکن وہ خود یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ گویا اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ زیادہ گھاٹے میں، سورہ والعصر میں خالق نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جس میں یہ 4 صفتیں موجود ہیں، اس کے علاوہ انسان جو ہے وہ گھاٹے میں ہے۔ لیکن اس آیہ مجیدہ میں گھاٹے کی بات نہیں ہے، زیادہ گھاٹے میں ہونے والوں کی بات ہے، جو زیادہ خسارے میں ہے۔ وہ ایک صفت ان میں پائی جا رہی ہے، ایک صفت کا خالق کائنات نے حکم فرمایا ہے کہ اس وجہ سے وہ زیادہ گھاٹے میں، وہ ان میں یہ صفت ہے، کیا ان کو اپنے عیب کا ہی معلوم نہیں ہے کہ ہم کون سی غلطی کر رہے ہیں غلطی پہ، لیکن اپنے آپ کو وہ نیکی پہ محسوس کر رہے ہیں، ان کو یقین ہے کہ ہم نیکی میں ہیں۔ تو یہ بہت بڑا عیب ہے انسان کو اپنی بیماریوں کا ہی علم نہ ہو، انسان کو اپنے عیب کا ہی پتہ نہ ہو، اپنے نقص کا ہی پتہ نہ ہو، جو گناہ وہ کرتا ہے اس کا ہی پتہ نہ ہو، تو وہ زیادہ گھاٹے میں ہے۔ اس لیے کہ جس کو جو برائی کرتا ہے اور اس کو اپنی برائی کا علم ہے، تو اس میں یہ بھی اس کے مزاج میں ہے کہ یہ برائی کسی طریقے سے مجھ میں ختم ہو جائے، دور کروں۔ لیکن جس کو یہ احساس ہی نہیں ہے، بلکہ احساس یہ نہیں ہے کہ میں غلطی پہ ہوں، الٹا یہ احساس ہے کہ میں اچھائی پہ ہوں، تو وہ زیادہ، جس کو اپنے عیب کا علم نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک فرمان ہے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ کسی بندے کے متعلق اچھائی کا ارادہ کر لیتا ہے، فقہہ فی الدین، اس کو دین کی سوجھ بوجھ عطا فرماتا ہے، وزہدہ فی الدنیا، اور دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے، دنیا سے پرہیزگار کر دیتا ہے، دنیا سے اس کے اندر قوت آ جاتی ہے، وہ دنیا سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے پہ اچھائی اور خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو تفقہ فی الدین، دین کی سوجھ بوجھ عطا فرماتا ہے، دنیا سے اس کو متنفر کر دیتا ہے، وَبَصَّرَهُ عُیُوبَهُ، اور اس بندے کے عیب اس بندے کے سامنے واضح کر دیتا ہے اللہ، کہ اس کو اپنے عیوب کا پتہ چل جائے، تاکہ یہ اپنے عیوب کو سے بچنے کی کوشش کرے۔ مولا امیر علیہ السلام کا پاک فرمان ہے، جعل المرء بعیوبہ من اکبر ذنوبہ، بندے کا اپنے عیوب سے جاہل ہونا، بندے کا اپنی غلطیوں کوتاہیوں سے بے خبر ہونا، اس کو معلوم ہی نہیں ہے میں کیا غلطی کر رہا ہوں، مجھ کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ مجھ میں کون سا نقص اور کون سا عیب ہے۔ بندے کا اپنے عیوب سے جاہل ہونا، من اکبر ذنوب ہی، اس کے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ انسان کو اپنے عیوب پہ مطلع ہونا چاہیے، انسان اپنے عیوب پہ مطلع ہوگا تو وہ کوشش کرے گا کہ اس کے عیب جو ہے وہ دور ہو جائے۔ ایک
غلام تھا امام حسن علیہ السلام کا. اس سے کوئی غلطی ہو گئی. غلطی ایسی تھی کہ اس کو اس بات کی سمجھ تھی، وہ اپنے صاحب سے گویا مطلع تھا کہ یہ ایسی غلطی ہے جس پہ امام علیہ السلام مجھے سزا دے سکتے. تو سزا سے بچنے کے لیے یہ وہ ہے کہ جس کو اپنی غلطی کا احساس ہے، اس مطلع ہے، وہ پھر پلان بنا لیتا ہے، وہ پروگرام بنا لیتا ہے کہ میں اس غلطی سے کس طرح بچ سکتا ہوں، یہ اس غلطی کی سزا سے کس طرح بچ سکتا ہوں. تو اس نے پلان بنا لیا، اس نے پروگرام تشکیل دے لیا کہ امام حسن علیہ السلام کا آمنا سامنا ہوگا، جب ملاقات ہوگی تو مجھے کیا کرنا ہے کہ امام علیہ السلام میری غلطی معاف کر دیں اور مجھے سزا نہ دیں. تو اس نے پلان تیار کر لیا اور امام علیہ السلام کے ساتھ جب آمنا سامنا ہوا تو فوراً قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے غصے پہ گویا قابو پا لیا ہے. پھر اس نے کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا. پھر اس نے کہا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے تجھے آزاد کر دیا، میں نے تجھے آزاد کر دیا، اور یہ بھی انعام دیا کہ جو میں تیری گویا خدمت کرتا تھا، تجھے جو کچھ دیتا تھا اس سے 2 برابر تجھے دیتا رہوں گا، وہ تجھے ملتا رہے گا. تو آزاد بھی ہے اور تیری زندگی کی روزمرہ ضروریات کا جو میں تجھے دیتا تو اس سے 2 برابر دوں گا. تو یہ انعام لینے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو یہ پتا ہو کہ میں غلطی پہ ہوں. میں غلطی پہ ہوں، اور پھر غلطی پہ ہوں تو میں اس کی سزا سے بچنا چاہتا ہوں. پھر اس کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جس کی میں نے غلطی کی ہے وہ کس مقام کا مالک ہے. اس کے مطابق ڈھال کے آپ اس سے معافی مانگیں تو وہ معاف کر دیتا ہے. امام حسن علیہ السلام ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اگر معافی مانگی جائے تو اللہ کی عظمت کو دیکھ کر معافی مانگی جائے، اس کے مقام و عظمت کا اقرار کر کے معافی مانگی جائے. روایت ہے کہ قیامت والے دن ایک جہنمی کے متعلق اللہ چاہ رہا ہوگا کہ جس کے ساتھ اس نے یہ ظلم کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی سزا جہنم ٹھہری ہے، اللہ چاہ رہا تھا کہ وہ اس کو معاف کرتے. اچھے اس بات کی وضاحت کر دوں، انسان گناہ گار ہے، کئی گناہ کرتا ہے. کچھ کام انسان ایسے کر جاتا ہے جو اللہ کو پسند آ جاتے ہیں اور اللہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہ معاف کرتے. اگر وہ کوتاہی اللہ کے حقوق میں ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، اگر وہ کوتاہی اللہ کے بندے کے حق میں ہے تو پھر وہ بندے سے معاف کراتا ہے. تو اللہ چاہ رہا تھا کہ اس بندے کو میرا یہ بندہ معاف کر دے تاکہ میں اس کو جنت میں. تو اللہ نے کہا کہ معاف کر دے، اس نے زیادتی اور ظلم کیا ہوا تھا، اس سے اپنے کہا میں اس کو معاف نہیں کروں گا. فرشتوں سے کہا جنت کے آگے سے پردے ہٹا دو. جنت کے آگے سے پردے ہٹ گئے اور اس نے دیکھا جنت کی وہ باغات اور وہ نعمتیں، جنت کا ماحول. اس کی آنکھیں کھلے کی کھلی رہ گئیں، مبہوت ہو گیا گویا. جب خوش ہو گیا نا جنت کے مناظر کو دیکھ کر، تو اللہ نے ارشاد فرمایا فرشتوں سے کہ اب وہ دوسرے والی جنت کے آگے سے بھی پردے ہٹا دو. وہ جنت اس جنت سے کئی درجے بہتر تھی. جب اس کو دیکھ کر مزید خوش ہوا، اس وقت اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ اس سے پوچھو کیا تو چاہتا ہے کہ اس جنت میں تجھے بھیجا جائے؟ اس جنت میں جانا چاہتا ہے؟
فرشتوں نے پوچھا، اللہ پوچھ رہا ہے کیا تو اس دوسرے والی جنت میں جانا چاہتا ہے، وہ جو پہلے والی سے بہتر تھی، تو اس جنت میں جانا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اس کو بتاؤ یہ جنت میں نے معاف کر دینے والوں کے لیے بنائی ہے، یہ معاف کر دینے والوں کی بنائی ہے، تو میرے بندے کو معاف کر دے، میں تجھے اس جنت میں۔ تو نتیجہ ایک یہ بھی نکلتا ہے کہ بندے کے پاس اتنا تو احساسہ ہونا چاہیے کہ اللہ چاہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ جب اللہ چاہے اس کو معاف کر دیا جائے تو پھر اللہ خود انتظام کر لیتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر۔ وہ مقام تو ہمیں حاصل کرنا چاہیے نا، وہ کوئی ایک کام تو ایسا کر لینا چاہیے نا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ امام حسن علیہ السلام کی پاک میلاد کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، کوئی تو کام ایسا کر لیں جو ہمارا اللہ کے لیے ہی ہو، جو اللہ کو پسند ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، اے لوگوں کوئی ایک کام ایسا کر لو جو کام تمہارے اللہ کو پسند آ جائے، جو اللہ کے لیے ہو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ امام حسن علیہ السلام بچپنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زانوں پہ تشریف فرما ہے۔ راوی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کے منہ کو کھولا اور اپنے منہ کو امام حسن علیہ السلام کے دہنے مبارک کے بہت قریب لے جا کر اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی، اے اللہ میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، میں اس کو دوست رکھتا ہوں، میں اس کے ساتھ محبت رکھتا ہوں، اور میں ہر اس کے ساتھ بھی محبت رکھتا ہوں جو اس کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ اور یہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا ہے، یہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ امام حسن علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا سیاست کے متعلق، یہ سیاست کسے کہتے ہیں؟ امام نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے حقوق ہیں، ان حقوق کا لحاظ رکھنا اور ان حقوق کا ادا کرنا سیاست کہلاتا ہے۔ کیا؟ اللہ کے حقوق، زندوں کے حقوق اور مردوں کے حقوق۔ اما حقوق اللہ کے حقوق یہ ہیں کہ جو اللہ طلب کرتا ہے، جس بات کا یا کام کا اللہ حکم دیتا ہے وہ کیا جائے، اور جس سے منع کرتا ہے وہ اس سے روکا جائے۔ ضدوں کے حقوق یہ ہیں کہ اپنے مومن بھائی کے لیے ایسا کام کرو جو کہ تمہارے لیے اس کی خوشی کا باعث بنے، اس کی خوشی تمہاری خوشی کا باعث بن سکے۔ پھر زندوں کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اپنے ولی الامر کا اسی طرح احترام کرو جس طرح کے اس کے احترام کرنے کا حق ہے۔ جس امت میں تم بستے ہو اس امت میں جتنے افراد ہیں ان افراد کے حقوق کا خیال رکھو، ان کی عزت، ان کے مقام اور مرتبے کا خیال رکھو، اور ان کے خوشی کا باعث بنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ ای الاعمال افضل، حضور نے ارشاد فرمایا اتباع السرور المومن، مومن کے دل میں خوشی ڈالنا افضل عملوں میں سے۔ پوچھا گیا مومن کو کس طرح خوش کیا جائے، اس کے دل میں کس طرح خوشی ڈالی جائے؟ ارشاد فرمایا اگر بھوکا ہے تو اس کو روٹی کھلاؤ، اگر مقروض ہے تو اس کا قرض ادا کر دو،
کوئی اس کو کام ہے تو اس کے کام میں اس کے ساتھ تعاون کرو تو مومن خوش ہو جائے گا. مومن کی خوشی میں اللہ کی رضا ہے. مومن کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا. عامر شابی ایک شیعہ ہیں، حجاج بن یوسف کے زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ تقریباً آدھی رات کا وقت یہ سے گزر چکا تھا کہ حکومت کا نمائندہ آیا اور اس نے کہا کہ تجھے گورنر حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم تھا بلا رہا ہے. آدھی رات کے وقت حجاج بن یوسف کا ایک شیعہ علی علیہ السلام کو بلانا خطرے سے خالی نہ تھا. وہ کہتا ہے مجھے محسوس ہو گیا کہ میری زندگی کی آخری رات ہے، اس وقت بلانے کا مقصد اور کوئی نہیں ہو سکتا. دربار میں پہنچا اور ایک تخت پوش تھا، لکڑی کا پٹا سا بنا، اس کے اوپر چادر پڑی ہوئی تھی، تلوار بھی پڑی ہوئی تھی. یہ تلوار اور وہ تختے کے اوپر وہ تلوار پڑی ہوئی، یہ دیکھ کر بھی اس کو یقین ہو گیا کہ میری زندگی کی آخری رات ہے. حجاج بن یوسف نے کہا کہ تجھے کل زور تک امان ہے، تجھے اس وقت میں نے مارنے کے لیے نہیں بلایا، کسی اور کام کے لیے بلایا ہے. بیٹھنے کا کہا، بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد عامر شابی کہتا ہے کہ ایک شخص کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. اس کی حالت دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ کئی سالوں سے یہ قید میں ہے. عامر شابی کہتا ہے میں پہچان نہیں سکا یہ قیدی کون ہے. حجاج بن یوسف نے کہا کہ یہ شخص جو ہے نا، یہ جو قیدی آیا ہے، یہ قیدی ایک دعویٰ کرتا ہے، اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ حسنین شریفین نبی کے بیٹے ہیں، محمد مصطفیٰ کے بیٹے. یہ تلوار میں نے اس لیے لا کر یہ تلوار رکھی ہے کہ اگر یہ ثابت کر، قرآن سے اس نے ثابت کر دیا کہ حسنین شریفین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں تو اس کو آزاد کر دیا جائے گا. اگر نہیں ثابت کر سکا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. اور ایک قید بھی ہے، اور قید یہ ہے کہ اس مدعا کو ثابت کرنے کے لیے آیہ مبہلہ کی تلاوت نہیں کرنا. کہ آیہ مبہلہ میں ایک وقتی ضرورت تھی تو ابناءنا و ابناءکم، آیہ مبہلہ کی تلاوت کے ذریعے نہیں ثابت کرنا ہے، اس کے علاوہ ثابت کرنا ہے. عامر شابی کہتا ہے میں نے ہمت کی، حجاج کو کہا کہ اس بندے کو کم از کم زنجیروں سے تو آزاد کرو، آزاد ہو کر قرآن مجید سے استدلال کرے. حجاج بن یوسف نے بات مان لی، کہا کہ زنجیر کاٹ دو. جب زنجیر کاٹے گئے تو عامر شابی کہتا ہے اس وقت میں نے پہچانا یہ تو سعید بن جبیر ہے. سعید بن جبیر بھی شیعان علی علیہ السلام. حجاج نے سعید کی طرف دیکھ کر کہا میں نے سنا ہے تو کہتا ہے کہ حسنین شریفین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں. سعید نے کہا کہتا ہی نہیں، منوا بھی لیتا. ماحول سارا دربار کا متوجہ تھا. سعید بن جبیر نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی، سورہ الانعام کی آیات تلاوت کی. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. ہم نے اسحاق اور یعقوب ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے. کلن ہدینا، سب ہدایت پر تھے. ونوحا من قبل، ان سے پہلے حضرت نوح بھی گزر چکے ہیں، وہ بھی ہدایت تھے.
وَمِن ذُرِّيَّتِهِ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ذریت ابراہیم میں سے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام. ذریت ابراہیم علیہ السلام میں ہے. اتنا پڑھ کے سعید بن جبیر خاموش ہو گئے. حجاج نے کہا کہ اتنی ایسے تو تیرا مدعا، اس ایسے تو تیرا مدعا ثابت نہیں ہوتا، خاموش کیوں ہو گیا ہے؟ استدلال تیرا کیا ہے؟ سعید بن جبیر نے کہا میں چاہتا ہوں اس سے آگے والی ہے تو پڑھ، اس سے آگے والی ہے تو پڑھ. اس سے آگے حجاج بن یوسف نے پھر پڑھا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. حضرت زکریا بھی ابراہیم علیہ السلام کی ذریت، یحییٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کی ذریت، عیسیٰ علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہے، الیاس علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہیں، یعنی اولاد ہیں. سعید بن جبیر نے کہا اس آیت میں عیسیٰ کا نام آیا ہے؟ میں کہا عیسیٰ ذریت ابراہیم میں ہیں؟ میں کہا ہاں ہیں، قرآن کہہ رہا ہے. عیسیٰ ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں؟ میں کہا ہاں ہیں، قرآن کہہ رہا ہے. میں کہا عیسیٰ کا باپ کون تھا؟ میں نے کہا عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں تھا. تو پھر عیسیٰ کا جب باپ نہیں تھا تو وہ ابراہیم کی ذریت اور بیٹے کس طرح ہو گئے؟ حجاج نے کہا اس طرح کہ ماں کی طرف سے حضرت عیسیٰ کی ماں جو ہے وہ ذریت ابراہیم میں سے تھی. حضرت مریم سلام اللہ علیہا ذریت ابراہیم میں تھی. اس نے کہا تو مسئلہ حل ہو گیا. اگر مریم سلام اللہ علیہا کی نسبت سے حضرت عیسیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہو سکتے ہیں تو حسنین شریفین پاک بی بی کی نسبت کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل لگی ہوئی تھی. ایک شخص آیا، وہی یدانی صاحب کے بقول ناشناس غیر معروف، جس کو پہچان تک کوئی نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جا کر کہتا ہے کہ ہاں امام حسن علیہ السلام زانو پہ تشریف فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جا کر کہتے ہیں میرے چند سوالات ہیں، پوچھنا چاہتا ہوں. امام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بیٹے حسن سے پوچھ لو. پوچھنے والا اتنا سمجھدار تھا کہ اس کو معلوم تھا کہ یہ مذاق نہیں کہہ رہے. ویلا ہم تو کسی اپنے بچے سے کہیں کہ مجھ سے پوچھنے کے بجائے مسئلہ اس سے پوچھ لو جو گود میں بیٹھا ہوا ہے، تو پوچھنے والا سمجھے گا کہ مجھے میری توہین کی جا رہی ہے، میرے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. وہ سوال کرنے والا جانتا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، امام حسن علیہ السلام کو بھی جانتا تھا، ان کے مقام کو بھی جانتا تھا. اس نے نہیں کہا کہ یہ کیا مذاق ہے. امام حسن علیہ السلام سے اس نے سوال کرنا شروع کیے، امام حسن علیہ السلام نے جواب دینا شروع کر دیے. روایت یہ کہتی ہے کہ اس طرح محسوس ہوتا تھا جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو کر رہے. جب سوال مکمل ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سائل کی طرف دیکھ کر کہا کہ آپ مطمئن ہو گئے؟ روایت کے الفاظ کہ آپ مطمئن ہو گئے. تو سوال تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال بھی ہو رہے ہیں، جواب بھی ہو رہے ہیں. سوال کیا ہے، جواب کیا دے رہے ہیں امام حسن علیہ السلام؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تو تھا کہ یہ مطمئن کنندہ جواب ہیں.
یہ اطمینان بخش جواب ہیں. تو پھر بھی اس سے پوچھا کہ کیا آپ مطمئن ہو گئے؟ انہوں نے کہا ہاں میں مطمئن ہو گیا ہوں. تو حضور نے اس سے کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ جو مجمع لگا ہوا تھا ان کو پتہ چل جائے کہ سوال کرنے والا جوابات سے مطمئن ہو کر جا رہا ہے. سوال کرنے والا چلا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو یہ کون تھا؟ کہا نہیں ہم تو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، ہم نہیں جانتے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے. اچھا حضرت خضر علیہ السلام تھے. بات ختم کروں بھائی. حضرت خضر سوال پوچھنے کے لیے آئے. تو خضر کا مقام کیا ہے؟ حضرت خضر کا مقام قرآن مجید میں اس طرح واضح کر کے خالق نے بیان فرمایا نا کہ موسیٰ جیسے نبی کلیم اللہ کو کہا اس سے جا کر سیکھو. اور موسیٰ علیہ السلام آئے اور کہا کہ میں کیا تیرے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ میں وہ سیکھوں جو تجھے اللہ نے سکھلایا ہے. سوال تو بنتا ہے نا کہ کریں کہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ نے تجھے سکھایا ہے میں تیرے ساتھ کیا رہ سکتا ہوں کہ آپ وہ مجھے سکھائیں. اللہ سے کیوں نہیں کہتے کہ مجھے بھی سکھا دو؟ اللہ سے ہی کہہ دیا ہوتا کہ جو خضر کو سکھلایا ہے وہ مجھے بھی سکھلا دو، جو اس کو پڑھایا ہے مجھے بھی پڑھا دو. نہیں، اللہ کی سیرت ہی ہے کہ ایک کو دوسرے کا محتاج کر کے بتاتا ہے تو اس سے سیکھ تاکہ اس کے مقام کا بھی پتہ چلے تیرے مقام کا بھی پتہ چلے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولا منظور قبول فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین. والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو کان العقل رجلا لکان الحسن. بڑی نوازش، مہربانی ہمارے محترم عزیز جناب جواد جعفری صاحب کی اس عنوان سے کہ آج کا یہ پروگرام سالانہ جامعۃ المجتبیٰ میں سرکار حضرت امام حسن علیہ السلام کے عنوان سے ہوتا ہے. کرونا وبا کی وجہ سے اس پروگرام کو ہم اس طرح سے اب اس سال نہیں کر پائے. جامعہ میں تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے، اس وجہ سے جامعہ میں بھی اس پروگرام کو نہیں کیا جا سکا. عزیز جواد جعفری صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے اس پروگرام کو اپنے گھر میں رکھ کے جامعۃ المجتبیٰ کے ساتھ جو ان کی گہری وابستگی ہے اس کا ثبوت دیا ہے. آج کا پروگرام جیسا کہ میں نے عرض کیا، مجھ سے پہلے حجت الاسلام والمسلمین جناب علامہ
محمد زمان حسینی صاحب قبلہ نے واقعاً عالمانہ انداز میں سرکار مولا حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے۔ چونکہ پروگرام جامعہ کے عنوان سے ہے، جامعۃ المجتبیٰ سلطان آباد، میری خواہش ہے کہ میں مولا کی کسی حد تک عظمت بیان کرنے سے پہلے جامعہ کی ایک مختصر سی تاریخ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں۔ پہلے جب جلسہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہی سماعت کرتے ہیں۔ اس دفعہ کرونا کی وجہ سے وہ پروگرام جو نہیں ہو سکا، اس کے بدل میں عزیزوں نے جو پروگرام رکھا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اب صرف سامنے والے اس کو نہیں دیکھ رہے، بلکہ پوری دنیا میں یہ پروگرام انشاءاللہ دیکھا جائے گا۔ تو اس توسط سے اور اس وجہ سے استفادہ کرتے ہوئے میری خواہش ہے کہ ایک حد تک جامعۃ المجتبیٰ جو ہے اس کا مختصر سا تعارف جو ہے وہ بیان کر دیا جائے، تاکہ احباب جو ہیں وہ اس بات کی طرف توجہ فرما لیں۔ 5 جنوری 1985 کو جامعۃ المجتبیٰ کا افتتاح ہوا تھا، اور جامعۃ المجتبیٰ کے بننے کے پس منظر میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جگہ ایک سکول تھا۔ جناب عزت مآب میر الطاف حسین جعفری صاحب نے ایک سکول بنایا ہوا تھا۔ باوجود ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اسکول کو بند کر دینا چاہیے، مسائل ہوں گے کچھ۔ اسکول بند کر دیا تو میر صاحب اس سوچ میں پڑ گئے کہ بنا بنایا یہ ایک عمارت ہے اور اسکول آج بند کر دیا گیا ہے، تو اس کا مصرف کیا کیا جائے۔ چونکہ انہوں نے اس اسکول کو بھی ایک قومی خدمت کے عنوان سے بنایا تھا، اس میں وہ سمجھتے تھے کہ شاید پوری طرح کامیابی نہیں ہو پائی، تو اس کا اب کیا مصرف کیا جائے۔ بقول جعفری صاحب کے اپنے جو انہوں نے مجھے بتایا کہ ظاہرہ ان کے دوست تھے ڈاکٹر سید ذوالفقار حیدر صاحب، اس وقت وہ امریکہ میں ہیں، اللہ رب العزت ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ وہ ان کے قریبی دوست تھے، ان سے وہ مشورے کے لیے گئے، تو ان کے 2 بیٹے تھے ڈاکٹر یاسر اور ان کے بھائی، وہ ذرا زیادہ تنظیمی اور مذہبی تھے۔ انہوں نے کہا میرے ابو اور چچا شاید اس طرح سے جو ہے وہ ان کا رجحان نہیں ہے، تو انہوں نے کوشش کی کہ جلدی میں اس جگہ کو قومی امور کے لیے استعمال میں لایا جائے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ اس جگہ کو مدرسہ بنا لینا چاہیے، اور مدرسہ کے بنانے کے لیے قریب ترین وزیر آباد میں حجت الاسلام والمسلمین جناب علامہ سید محمد سبطین نقوی صاحب قبلہ آل اللہ مقامہ، میرے استاد گرامی قدر، وہ موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان سے جل کے مشورہ لیتے ہیں۔ یہ سارے صاحبان جعفری صاحبان وہاں پہ چلے گئے۔ ان کے بھی دل میں خیال تھا کہ ان لوگوں کا کہیں ارادہ بدل نہ جائے، انہوں نے بھی بہت جلدی کی۔ انہوں نے کہا کہ جناب اس مدرسے کا افتتاح فلاں دن کو 2-1 دن کے بعد اس کا افتتاح کر دیں گے، آپ لوگ یہ کریں، اتنی چارپائیاں، اتنی فلاں چیز، اتنی فلاں چیز، اتنی فلاں چیز، یہ آپ اکٹھی کریں، اور ہم اس مدرسے کو جو ہے اس کو شروع کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جو کہا گیا وہ انہوں نے آ کے فوری طور پہ اس پہ عمل کیا، اور علامہ صاحب نے خدا ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے اپنے مدرسے کے ایک استاد کو اور کچھ طلباء کو
مدرسے میں منتقل کر کے 5 جنوری کو سن 1985 کو اس کا افتتاح کر دیا، اور اس مدرسے کا نام سرکار مولا حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے نام کے ساتھ منسوب کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال جلسہ جو ہے وہ مولا حسن کی ولادت باسعادت پہ ماہ مبارک میں ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ تقریباً یہ انتظام 2 سال تک عارضی بنیادوں پہ چلتا رہا۔ اگست 1987 میں میں اس وقت جامعہ ہاشمیہ جیلم کا مدرس تھا۔ ڈاکٹر سید ذوالفقار حیدر اور شہید کاظم، یہ دونوں، جعفری صاحب مصروف تھے، وہ نہیں جا سکے، یہ دونوں شخصیتیں جو ہیں وہ میرے پاس جیلم میں گئیں اور مجھے یہاں اس مدرسے کی مسئولیت کی دعوت دی کہ جو میں نے استخارہ فوری طور پہ ان سے آنکھ بچا کے کیا آ گیا تو میں نے اس کو قبول کر لیا۔ میں مدرسے میں آ گیا، آ کے مجھے انہوں نے کہا کہ مدرسے میں اگر چھٹیاں کرنا چاہتے ہیں تو آپ آ کے کریں، خود آپ کا تعارف ہو جائے گا، طلباء سے طلباء ابھی بیٹھے ہیں۔ میں نے پھر 15 دن کے لیے ہر روز میں جیلم میں بھی جاتا تھا، چونکہ وہاں کے پرنسپل جو ہیں وہ ایام محرم کے بعد کی مجالس پڑھنے میں مصروف تھے، تو میں ادھر بھی پڑھاتا تھا اور ادھر بھی پڑھاتا تھا۔ مجھے یاد ہے 2500 میر الطاف جعفری صاحب اس وقت دیتے تھے، 2500 ڈاکٹر ذوالفقار حیدر دیتے تھے، اور 3500 کل مدرسے کا خرچہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے اور جعفری صاحب نے لوگوں کو کہا کہ اس مدرسے کے لیے آپ سے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، آپ مہربانی فرما کر اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجیں، اور ہم یہ خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جوں جوں معاملہ آگے بڑھا، پھر ہم نے مدرس ایک اور میرے بھائی دوست جناب علامہ سید محمد حسنین کاظمی صاحب قبلہ کو دوسرے مدرس کے طور پہ اس مدرسے میں ہم نے دعوت دی، اور یہ سلسلہ پھر آگے بڑھتا گیا۔ اس کے بعد پھر قبلہ علامہ محمد زمان حسینی صاحب کراچی میں ایک مدرسے میں مدرس تھے، یہ بھی آتے جاتے، میری ملاقات ان سے ہوتی رہتی تھی مدرسے میں، اور یہ اس وقت بات لمبی نہ ہو جائے، ان کو میں نے دعوت دی کہ آپ تشریف لائیں موجیاں والا مدرسہ کی پرنسپلی کے طور پہ، اور پھر بعد میں اس بات کا خیال کیا گیا کہ اسی مدرسے کو ایک اور شخصیت کی ضرورت ہے، تو جناب علامہ محمد زمان حسینی صاحب بھی جامعۃ المجتبیٰ میں تشریف لے آئے۔ اخراجات بڑھتے گئے۔ جعفری صاحب سے میں نے آ کے درخواست کی کہ اخراجات بڑھ گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو جو وعدہ کیا تھا اس کو کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی سرپرستی میں اس سارے کام کو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بہرحال وہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا، پھر اس کی تعمیرات ہوئیں۔ علامہ سید محمد حسنین کاظمی صاحب قبلہ لالا موسیٰ میں انہوں نے مدرسہ بنا لیا، وہ وہاں پہ تشریف لے گئے۔ میں اور قبلہ حسینی صاحب مسلسل اس مدرسے کی خدمت سر انجام دیتے رہے، اس علاقے کی خدمت جو ہے وہ سر انجام دیتے رہے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، جب میں گجرات میں آیا تو پڑھے لکھے علماء کی تعداد انتہائی مختصر تھی گجرات میں، اور پھر گجرات میں یہ بھی تھا کہ یہاں پہ کچھ ہستیوں کا اثر بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے یہاں کی عزاداری جو ہے وہ ذرا مذہبی عزاداری سے زیادہ روایتی عزاداری تھی۔ ہمارے خطیب جناب علامہ آغا مبارک صاحب کے والد گرامی وہ پڑھے لکھے عالم دین تھے، ان کے علاوہ آغا فلسفی ایک تھے، وہ یہاں پہ پڑھے لکھے عالم دین تھے۔ اس کے علاوہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ
پیش نماز صاحبان تو تھے لیکن کوئی پڑھے لکھے عالم دین یہاں پہ موجود ہوں میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ اس کے بعد پھر یہ ہستیاں آ گئیں، پھر علامہ مختار شاہ صاحب کو ہم نے دعوت دے لی، پھر اس کے بعد ہمارے شاگردان، الحمدللہ یہ بات فخر سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت گجرات کی اکثر و بیشتر جگہوں پہ بطور پیش نماز یا تو جامعہ ہی کے طلباء ہیں یا ہمارے دوستوں میں سے ہیں۔ اور یہ ایک بات بھی قابل فخر ہے میرے لیے، ہم سب کے لیے، کہ گجرات کے اس چھوٹے سے مدرسے نے جس کا نام جامعۃ المجتبیٰ ہے، اس کی خدمات نہ صرف یہ کہ گجرات میں موجود ہیں بلکہ پورے علاقے میں اس مدرسے کے طلباء اب مدارس کے ذمہ دار یعنی پرنسپل موجود ہیں، ہمارے اس مدرسہ کے طالب علم۔ امتیاز کاظمی صاحب کا نام لیا جا سکتا ہے، شرافت علی نقوی صاحب کا پھالیے میں اس وقت موجود ہیں، ان کا نام لیا جا سکتا ہے، اور بھی نام کافی ہیں، میں ان کا تذکرہ نہیں کرتا۔ لیکن یہ بات میں یہ ہمارے لیے قابل فخر ہے کہ اس مدرسے کے طلباء یورپ میں بھی جتنے موفق ہیں ہمارے طالب علم، شاید کسی اور مدرسے کے طالب علم اتنے زیادہ وہاں پہ کام نہیں کر رہے۔ ہمارے عزیز مولانا عابد رضوی صاحب ہیں، مولانا شرعی صاحب ہیں، مولانا وقار شاہ صاحب ہیں، مولانا ریاض صاحب ہیں، مولانا جو ہیں وہ زیگم صاحب ہیں اسپین میں، مولانا زاہد کاظمی صاحب ہیں۔ مطلب یہ یورپ میں علماء وہاں کے لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں، خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ یہ سارے کا سارا کریڈٹ میں سمجھتا ہوں کہ جاتا ہے ہمارے محترم عزت مآب میر الطاف حسین جعفری صاحب کو اور ان کے دوست جناب ڈاکٹر سید ذوالفقار حیدر صاحب۔ اس کے علاوہ بھی جتنے لوگوں نے تعاون کیا، تعاون کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور بہت لوگوں نے تعاون کیا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ گجرات میں جتنی عزت ہمیں ملی واقعاً اس پہ ہم فخر کرتے ہیں۔ 2004 میں یو کے چلا گیا، اور اس کے بعد پہلے بھی ہم مل کے کرتے تھے، لیکن اس کے بعد یہ ذمہ داری علامہ محمد زمان حسینی صاحب نے بے احسن وجوہ سر انجام دی۔ میرا جی نہیں وہاں لگا یو کے میں۔ جب میں وہاں کا رہائشی ہو گیا تو پلٹ کے دوبارہ آ گیا۔ دوبارہ آیا تو پھر ہم دونوں دوست جو ہیں وہ مل کے پہلے کی طرح اسی طرح اس خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں۔ آج بھی یہ مدرسہ آپ کی خدمت میں موجود ہے اور دن بدن ترقی کر رہا ہے۔ میری درخواست ہے تمام صاحبان سے کہ وہ اس کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں۔ مدرسہ آپ کی مدد کا محتاج ہے۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے اس مدرسہ کی خدمت کی، کافی عرصہ تک تو یہ مدرسہ ایسے ہی چلتا رہا، جعفری صاحب اس کی سرپرستی فرماتے رہے، ڈاکٹر صاحب اس کی سرپرستی، آج بھی وہ دونوں شخصیتیں جو ہیں وہ اسی طرح سے مسلسل اپنی سرپرستی جو ہے وہ فرما رہے ہیں۔ لیکن پچھلے سال یہ وقف نہیں ہوا تھا۔ پچھلے سال میں نے کافی عرصے کی بات ہے، ایک مرتبہ جعفر صاحب کو کہا کہ اس کو وقف ہو جانا چاہیے، تو جعفر صاحب کاغذات وغیرہ بنوا کے کچہری گئے۔ وہاں سے انہوں نے مجھے فون کیا کہ مولانا اس کے تو وقف کرنے پہ 3-4 لاکھ لگتا ہے۔ تو میں نے کہا جعفر صاحب آپ لگا دیں، ہم یعنی مدرسے والے اپنے فنڈ سے اس کو دے دیں گے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہوگا، مدرسہ کا وقف کرنا جب میرے ذمہ ہے تو اس کے اخراجات بھی میں ہی دوں گا۔ اس کے بعد جعفر صاحب پھر چلے گئے یو کے، وہ بھی وہاں پہ رہائش پذیر ہو گئے۔ تو خدا زندگی دراز فرمائے ہمارے عزیز میر جواد جعفری صاحب کی۔ انہوں نے پچھلے سال اپنے والد گرامی سے بات کر کے اس مدرسے کو حسینیہ ٹرسٹ کے نام سے وقف کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ اتنی کروڑوں کی جائیداد جو واقعاً پہلے دن سے جعفری صاحب نے طے کی تھی کہ اسے جامعہ کے لیے ہے، وہ جامعہ بالآخر وقف ہو گیا۔ اب الحمدللہ یہ کسی بھی عنوان سے کوئی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے، بلکہ ایک قومی ملکیت ہے۔
حسینیہ ٹرسٹ جو ہے وہ اس کے نام پہ وقف ہے۔ حسینیہ ٹرسٹ نے پچھلے سال مجھے اور علامہ محمد زمان حسینی کو ایک تحریر کے ذریعے سے اس کی ذمہ داری دے دی کہ اس مدرسے کو آپ لوگ چلائیں۔ الحمدللہ ہماری بھی خواہش ہے اور بانیان کی طرف سے بھی ہمارے اوپر یا ٹرسٹ کی طرف سے بھی ہمارے اوپر کوئی کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ پریشر نہیں ہے۔ ہم اپنی مرضی سے اس مدرسے کو چلا رہے ہیں۔ لوگ باہر سے بھی مدد کر رہے ہیں، یہ احباب بھی مدد کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی مدرسے میں ایک حال جو ہے وہ تعمیر ہو رہا ہے اور ہماری خواہش ہے کہ اس کو اور مزید آگے لے کے چلیں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیے گا۔ جامعہ کے حوالے سے کئی باتیں اور کی جا سکتی ہیں، لیکن مولا امام حسن مجتبی کے نام سے منسوب اس مدرسے کا آج کا یہ سالانہ پروگرام ہے۔ پیغمبر گرامی کی ایک حدیث کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ایک بات میں عرض کروں، وہ شاید رہ نہ جائے، ضمناً اس بات کو عرض کرنا ضروری تھا کہ حسینیہ ٹرسٹ کے صدر جناب سید سرفراز حسین جعفری صاحب، پروفیسر صاحب، یہ معاہدہ بنیادی طور پہ تحریر انہوں نے کیا تھا جس وقت یہ مدرسہ جو ہے وہ ہم دونوں کے محول کیا گیا۔ اللہ رب العزت ان کی توفیقات خیر میں بھی اضافہ فرمائے۔ میری عادت ہے میں تقریر کرتے ہوئے پانی پیتا ہوں، روزے کی مجبوری ہے جس کی وجہ سے گلا تھوڑا سا خشک ہو گیا، لہٰذا معذرت چاہتا ہوں۔ UK یورپ والے بھی سارے لوگ میرے بارے میں جانتے ہیں۔ بہرحال میں ایک قبرستان بھی میر الطاف حسین جعفری صاحب نے اسی دور میں وقف کیا تھا، مجھے یاد ہے وہ جگہ چھوڑی تھی۔ اللہ رب العزت میر صاحب ان کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت ان کو صحت و تندرستی دے، ان کی اہلیہ اور جواد صاحب کی والدہ گرامی کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ بڑا اچھا خاندان ہے، بڑا مذہبی۔ میر صاحب کے والد گرامی کی بھی زیارت کی ہے، میں نے سنا ہے کہ بہت بڑے آدمی تھے، لیکن شادیوں میں جب کوئی دعوت دیتا تھا تو مانگنے والے جب مانگتے تھے تو مانگتوں میں جا کے کھڑے ہو جاتے تھے، کہتے تھے میں بھی حسینی مانگت ہوں، مجھے بھی میرے ادارے کے لیے کچھ دیا جائے۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے، اتنا بڑا بندہ اور قومی کاموں کے لیے مانگے اور اس انداز سے مانگے۔ اللہ رب العزت انہیں بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان، ویسے تو ایک اور فرمان بھی اس سے پہلے عرض کروں کہ کہا جاتا ہے کہ اگر عقل کو ظاہری طور پہ دیکھنا ہو تو رسول کو دیکھو، اور رسول کو باطنی طور پہ دیکھنا ہو تو عقل کو دیکھو۔ اور پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر عقل کوئی انسانی شکل میں دیکھنا چاہتے ہو تو حسن کو دیکھو تو عقل کل نظر آئے گی۔ ظاہر ہے مولا کی عظمت، مولا کی فضیلت، بغیر کسی تمہید کے، بغیر وہ مجلسی انداز اختیار کیے بغیر، آس بن وائل نے کہا تھا کہ اے مصطفیٰ تو اب اور ابتری کا الزام مصطفیٰ سے جس ہستی نے ختم کیا اسے حسن کہا جاتا ہے۔ اور جب سرکار حسن مجتبی کی ولادت ہوئی تو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ کے ہاں تشریف لائے
اور جب تشریف لائے تو سرکار کی خدمت میں مولا حسن کو ایک زرد رنگ کے کپڑے میں لپیٹ کے پیش کیا گیا۔ روایات کے الفاظ یہ ہیں کہ اسماء بنت امیس تھیں جنہوں نے مولا حسن کو پیغمبر گرامی کی خدمت میں پیش کیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات تاریخ میں کچھ ایسے اشتباہات ہو جاتے ہیں، محبت کی وجہ سے، پیار کی وجہ سے، یا بعض اوقات یہ سلسلے ہو جاتے ہیں۔ اسماء بنت امیس جناب جعفر طیار کی زوجہ تھیں، اور جعفر طیار اور اسماء اس وقت حبشہ میں تھے، وہ ہجرت حبشہ جو ہوئی تھی وہاں پہ تھے۔ لہٰذا تاریخ میں یہ جو اسماء کا نام شاید اشتباہ ہوا۔ تھی ان کا نام ہے سلمہ بنت امیس، یہ حضرت اسماء کی بہن ہے۔ اور میں کل مطالعہ کر رہا تھا، ایک بات ان دو بیویوں کے حوالے سے میرے ذہن میں آئی، میرے مطالعے میں سے گزری، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام احباب کی نظر کروں۔ ان کی والدہ کا نام ہے ہند بن عوف، ہند بنت عوف۔ اچھا، یہ ہند بنت عوف کو کہا جاتا ہے تاریخ میں کہ یہ وہ عظیم خاتون ہیں جن کے داماد عظیم ہیں، دامادوں والی شخصیت۔ اور میں خود بھی لطف لے رہا تھا جب میں یہ مطالعہ کر رہا تھا، اور میرے ذہن میں یہ کڑیاں مل رہی تھیں۔ ایک کا نام ہے زینب بنت خزیمہ، ایک کا نام ہے میمونہ۔ یہ دونوں امہات المومنین میں سے شمار ہوتی۔ جناب زینب بنت خزیمہ کا پہلے عقد پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ ان کی وفات کے بعد فتح مکہ کے موقع پہ حضرت عباس بن عبد المطلب کی ترغیب پہ پیغمبر گرامی نے جناب میمونہ سے عقد کیا۔ جناب میمونہ کا اصلی نام جناب برہ ہے، پیغمبر گرامی نے برہ بدل کے میمونہ رکھا، یعنی ہند بنت عوف کی دو بیٹیاں امہات المومنین میں سے ہیں، یعنی ایک داماد ان کے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسماء بنت امیس چونکہ حضرت علی سے عقد ہوا، لہٰذا دوسرے داماد کا نام علی ہے۔ ان کے تیسرے داماد حضرت ابو بکر ہیں، ان کے چوتھے داماد حضرت عمر ہیں، ان کے پانچویں داماد حضرت حمزہ ہیں، ان کے چھٹے داماد جعفر طیار ہیں، اور ساتواں داماد بھی بہت بڑا بندہ ہے، اس کا نام ہے عباس بن عبد المطلب، اور آٹھویں داماد بھی بہت تاریخ کا بڑا بندہ ہے۔ معلومات اس طرف سے چل نکلی، مولا حسن کی طرف پلٹ کے آتا ہوں، اس کا نام ہے ولید بن مغیرہ، یہ آٹھواں داماد ہے، ولید بن مغیرہ۔ اور ولید بن مغیرہ کون ہے؟ یہ بھی تاریخ کا بہت بڑا بندہ ہے۔ جب سارے مشرک
عاجز آ گئے کہ محمد پہ کوئی الزام نہیں لگا سکتے، تو ابو جہل اور ابو سفیان اپنے سے بڑا مشرک جسے سمجھ کے، سمجھدار مشرک جسے سمجھ کے، جس کے پاس مشورے کے لیے گئے تھے، اس کا نام ہے ولید بن مغیرہ۔ اور ولید بن مغیرہ وہ بندہ ہے جس کے بارے میں مشرک کہا کرتے تھے کہ اگر قرآن نے نازل ہونا تھا تو یہ ولید پہ آتا، یہ اتنا بڑا بندہ ہے ولید بن مغیرہ۔ میرے خیال میں تھوڑی سی مزید وضاحت کروں تو زیادہ سمجھ میں آ جائے گا، یہ مشرک ہی مرا۔ چلے بہار قرآن کا مہینہ ہے، ایک جملہ اور عرض کر لیتا ہوں کہ یہ پریشان ہو کے جب آئے تو کہا کہ نہیں، میں ایسے بات نہیں کروں گا، میں پہلے محمد کی بات سنوں۔ چھپ کے کعبے کے قریب آ کے قرآن کی آیتیں سن کے مبہوت ہو گیا، اور جا کے گھر میں چند دن تک کسی سے ملا ہی نہیں، حتیٰ یہاں تک کہ مشرکوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ولید پہ بھی محمد کے جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ جب چند دن کے بعد یہ ملا ہے تو کہا کیا ہوا؟ کہا جو اس نے کلام کہا ہے نا، وہ کلام اتنا عظیم ہے کہ جتنی اس کی دقت میں جائیں سمجھ نہیں آتا، جتنی اس کی بلندی پہ جائیں سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن حکیم کی عظمت کا قصیدہ مسلمان نہیں ہوا، لیکن عظمت قرآن کا قصیدہ اس نے بیان کیا۔ کہا زیادہ سے زیادہ تم یہ کہہ دو کہ وہ جادوگر ہے، اس کے علاوہ تم اور اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میرے خیال میں ولید ابھی تک جو نہیں سمجھ آیا، تو میں ایک اور جملہ کہتا ہوں جس سے سمجھ آ جائے گا کہ ولید بن مغیرہ خالد بن ولید یعنی خالد کا والد ہے۔ وہ ہند بنت عوف کی بات میں نے کی تو میں اس کے نواسوں کا ذکر ذرا کر کے ایک بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے نواسوں میں خالد بن ولید بھی ہے، عبداللہ ابن عباس بھی ہے، جعفر ابن عبداللہ بھی ہے، اور اس کے نواسوں میں محمد ابن ابی بکر بھی ہے، اور اس کے نواسوں میں حضرت علی کا بیٹا بھی، ایک ظاہراً نام محمد۔ سلمہ، بات سلمہ سے شروع ہوئی تھی، کہاں کی کہاں چلی گئی، یہ معلومات کے لیے ویسے ہی میرے ذہن میں کچھ باتیں آئیں۔ سلمہ لے کے سلمہ بنت امیس، یہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کے آئیں تو پیغمبر گرامی نے کہا کہ یہ کپڑا بدل دو، زرد رنگ کے کپڑے میں بچے کو نہ لپیٹا کرو بلکہ سفید رنگ کے کپڑے میں لپیٹا کرو۔ وجوہات پیغمبر گرامی جانتے ہیں۔ مولا حسن پیغمبر گرامی کی گود میں آئے، پوچھا یا علی نام رکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں، آپ سے سبقت نہیں کر سکتا تھا۔ آپ اس کا نام رکھیے۔ کہا علی تم مجھ پہ سبقت نہیں کر سکتے، میں اللہ پہ سبقت نہیں کر سکتا، اس کا نام اللہ رکھے گا۔ جبریل وحی لے کے آ گئے، کہا یا رسول اللہ علی کی نسبت موسیٰ کے ساتھ ایسے ہے جیسے ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، آپ کے ساتھ علی کی نسبت ایسے ہی ہے۔ اور موسیٰ ہارون اور موسیٰ کی نسبت ہے چونکہ ان کے بیٹے شبر تھے، کہا میری زبان عربی ہے، کہا اس کا نام حسن رکھو جو شبر کا ہم معنی ہے۔ میرے خیال میں ابھی وقت کافی ہے اور میں کچھ باتیں آپ کی خدمت عالیہ میں ضرور عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے پاس مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے علماء اس وقت موجود ہیں۔ ہمارے عزیز مولانا سید ناظم جعفری صاحب، ہمارے مدرس جو ہمارے ہی شاگرد ہیں، ہمارے ہی مدرسے کے پڑھے ہیں، اس وقت جامعہ کے مدرس ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہیں۔
نام اللہ نے رکھا ہے حسن. ہمارے نام جب ہم رکھتے ہیں تو اسم اور مسمى میں کوئی مطابقت نہیں ہوتی. ہم جاہل کا نام عالم رکھ دیتے ہیں، اور جو بدصورت ہو ماں اسے بھی بیٹا سمجھ کے چاند ہی کہتی ہے. ہمارے ناموں میں کوئی مطابقت نہیں ہوتی، لیکن جو نام اللہ رکھے یا معصومین رکھے ان ناموں میں یعنی اسماء میں اور مسمى میں بھی تطبیق ہوتی ہے. اور یہ بات میں کہتا رہتا ہوں، علماء کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، حسن صفت مشبہ ہے. ایک اسم فاعل ہوتا ہے، ایک صفت مشبہ. اسم فاعل میں صفت بطور حدوث پائی جاتی ہے اور صفت مشبہ میں صفت بطور ثبوت پائی جاتی ہے. بڑی واضح سی بات ہے، میں عرض کرتا ہوں. جہاں صفت جدا ہو سکتی ہو اس کو کہتے ہیں بطور حدوث. مثلا میں فرض کرو کہ کہتا ہوں عالم، تو عالم اگر واقعاً عالم ہے تو پہلے نہیں تھا، پڑھ کے عالم بنا ہے. کسی وجہ سے وہ علم جدا بھی ہو سکتا ہے. اگر ذہنی خرابی ہو گئی ہے تو وہ علم جدا ہو سکتا ہے. عالم اس میں فاعل ہے. اس میں فاعل اسے کہتے ہیں کہ جس سے صفت جس میں بطور حدوث پائی جاتی ہے، جدا ہو سکتی ہے. مسلمہ اصول ہے تمام نحویوں کا متفق علیہ کہ صفت مشبہ سے صفت کبھی جدا نہیں ہو سکتی. جب تک وہ ذات ہے اس وقت تک وہ صفت پائی جاتی رہے گی. حسن ایسے حسین کو کہتے ہیں کہ جس سے کبھی حسن جدا نہیں ہو سکتا، جس سے کبھی حسن جدا نہ ہو سکے اسے حسن کہا جاتا ہے. زیادہ اس حوالے سے وقت نہ لوں آپ کا، آگے بڑھنا چاہتا ہوں. جناب حذیفہ یمان پیغمبر گرامی کے بہت عظیم صحابی، مولا علی کے بھی ساتھی تھے جنگ جمل اور صفین میں. عظیم صحابی ہیں پیغمبر گرامی کے حذیفہ یمانی. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نکلے، پیغمبر گرامی صلی اللہ کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے کہ آگے سے حسن آ رہے تھے. اگرچہ حسن کا عالم بچپن تھا لیکن نبی نے حسن کا استقبال کیا. اور حسن کا استقبال کر کے کائنات کو دکھا کے کہا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرنا. کہتے ہیں ہم وہاں پہ بیٹھے تھے کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک درست لہجے والا بندہ آئے گا، وہ کوئی باتیں کرے گا، تمہیں برا محسوس نہیں کرنا چاہیے. کہتے تھوڑی دیر گزری کہ ایک بندہ آ گیا. اس نے دیکھ کے کہا تم میں سے محمد کون ہے؟ کسی نے کہا کیا کام ہے؟ پیغمبر گرامی نے کہا کہ میں محمد ہوں. کہا تم محمد ہو؟ کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، جواب دو گے؟ مولا نے فرمایا، پیغمبر گرامی نے ارشاد فرمایا میں جواب دوں کہ میرا ٹکڑا جواب دے. وہ پریشان ہو کے کہتا ہے ٹکڑے بھی والا جواب دیتے ہیں. مولا نے مولا حسن کو بلایا، کہا یہ میرا ٹکڑا ہے، تم نے جو سوال کرنا ہے اس سے کر لو. وہ بڑی حقارت سے دیکھ کے کہتا ہے یہ بچہ میرے سوالوں کا جواب دے گا؟ مولا حسن دیکھ کے کہتے ہیں تحقیر نہ کر، چھوٹا نہ سمجھ، سوال و جواب بعد کی بات ہے. میں پہلے یہ نہ بتاؤں کہ تم آئے کیسے ہو؟ تم دشمنی لے کے آئے تھے محمد کی، راستے میں ایک ایسا طوفان آیا، تجھے نظر نہیں آ رہا تھا، تو پریشان تھا، تیری جان
تیری جان کے لالے پڑ گئے، سمجھ نہیں آتا تھا کہ تو پیچھے جائے یا تو آگے آئے، ایسے عالم میں تو نے آنکھیں بند کیں، کھولی تو ہمارے سامنے موجود تھا۔ دیکھ کے کہتا ہے یہ باتیں تو کسی اور کو معلوم نہیں، میں سوال نہیں کرتا، آپ کی حقیقت اور آپ کی حقانیت کا اقرار کرتا ہوں۔ جناب علامہ محمد زمان حسینی صاحب نے بڑے اچھوتے انداز میں، عالمانہ انداز میں مولا حضرت امام حسن مجتبیٰ کے فضائل بیان کیے ہیں۔ صلح ہو گئی، بعد میں آتا ہوں میں اس بات پہ۔ صلح ہو گئی معاویہ کے ساتھ، مصالحت ہو گئی۔ مولا حسن کی ایک دن بیٹھے تھے امیر شام معاویہ بن ابی سفیان، کہتا ہے حسن کیا ہم تم سے فضیلت نہیں رکھتے؟ عجیب زمانہ ہے، عجیب وقت ہے۔ حسن جیسی ہستی کو دیکھ کے معاویہ بن ابی سفیان کہتا ہے کہ کیا ہم تم پہ فضیلت نہیں رکھتے؟ کہا کیسے تم صاحب فضیلت ہو گئے؟ کہا لوگوں نے آپ کو اور آپ کے بابا کو قبول نہیں کیا، اور ہماری حکومت پوری اسلامی مملکت پہ ہے، لوگ ہمیں زیادہ پسند کرتے، اس لیے ہم صاحب فضیلت ہیں۔ مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کہتے ہیں غلط کہہ رہا ہے تو کہ تم لوگوں میں زیادہ قابل قدر ہو۔ دو قسم کے لوگ ہیں جو تمہیں مانتے ہیں، ایک تو وہ ہیں کہ جو تمہارے ظلم اور جبر سے ڈر کے تجھے مانتے ہیں، ایسے ماننے والے معذور ہیں، اس لیے کہ خوف کی وجہ سے تمہیں مانتے ہیں۔ اور دوسرے لوگ وہ ہیں کہ جو تیرے ساتھ تو ہیں لیکن ان کی بنیاد لالچ پہ ہے، اور جو لالچ کے ساتھ تیرے ساتھ ہیں ان سے روز قیامت حساب لیا جائے گا۔ اور رہی یہ بات کہ تیرا اور میرا کوئی تقابل کیا جائے تو میں تم میں فضیلت ہی کوئی نہیں سمجھتا کہ اپنے کو تیرے مقابلے پہ لاؤں۔ کوئی صاحب فضیلت ہو تو اس کے مقابلے پہ فضیلت کا اظہار کیا جائے، تم میں تو فضیلت ہے ہی کوئی کہ تمہارے مقابلے پہ ہم آ جائیں۔ تاریخ بڑی عجیب ہے، اور مولا حسن کا زمانہ، پہلے تو میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر لوں، قبلہ فرما رہے تھے اور وہیں سنتے سنتے میرے ذہن میں یہ جملہ آ گیا۔ مولا حسن فرماتے ہیں میری صلح جو ہے اس کی مصلحت کو جاننا چاہتے ہو تو خضر والا، موسیٰ والا واقعہ یاد کرو۔ خضر اور موسیٰ والا واقعہ اگر تم یاد کرو تو میری مصالحت جو ہے، صلح جو ہے، اس کی مصلحت تمہارے ذہن میں آئے گی۔ کہا مولا کیسے؟ کہا حضرت خضر نے جان بوجھ کے کشتی میں سوراخ کر دیا تھا تاکہ کشتی اپنے وارثوں کے لیے محفوظ رہے۔ مولا فرماتے ہیں میں نے صلح اس لیے کی ہے کہ یہ اصل وارثوں تک پہنچ جائے۔ اور بھی وجوہات وہاں پہ بیان کی، لیکن میں صلح امام حسن پہ کچھ جملے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ لیکن اس بات پہ عرض کروں کہ مولا ہمارے مذہب کے بہت بڑے علامہ ہیں شیخ مفید، انہوں نے بھی اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ مولا حسن کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سارے جیسے ایک قسم کے لوگ وہ موجود نہیں تھے، بلکہ ان کی کئی ایک قسمیں تھیں، علماء نے بیان فرمائی۔
ایک تو حصہ وہ تھا کہ جو واقعاً مخلص تھے، جو سرکار امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ محبت رکھتے تھے، آپ کو امام سمجھتے تھے، آپ کے ساتھ ان کی عقیدت تھی۔ ایک حصہ خوارج کا تھا، جو معاویہ بن ابی سفیان سے لڑنا چاہتے تھے حسن کی فوج میں شامل ہو کر۔ ایک حصہ وہ تھا جو صرف مال غنیمت کے لیے حسن کے ساتھ تھا، کہ جنگ کریں گے تو مال غنیمت ملے گا، اس میں سے حصہ مل جائے گا۔ ایک حصہ ایسے لوگوں کا تھا کہ جو دین مذہب کچھ نہیں سمجھتے تھے، قبائلی تعصب تھا، قبیلے کا سردار جو کہتا تھا وہ انہوں نے کام کرنا ہوتا تھا۔ قبیلے کے سردار نے کہا چلو تو وہ چلتے تھے، قبیلے کے سردار اگر نہیں چلتے تھے تو وہ نہیں چلتے تھے۔ اس قسم کا ایک مغلوبہ تھا جو مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ سرکار مولا کی شہادت کے بعد مولا نے ایک خطبہ دیا۔ اس خطبے کے بعد عبداللہ ابن عباس کھڑے ہوئے اور انہوں نے مولا حسن کی بیعت پہ لوگوں کو ترغیب دلائی، اور لوگ بیعت کرنے لگے کوفہ میں۔ مولا کی جب بیعت ہو گئی تو معاویہ بن ابی سفیان نے 2 جاسوس بھیجے، ایک کوفے کے لیے، ایک بصرہ کے لیے۔ مولا کو پتہ چلا، مولا نے ان جاسوسوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کر کے ان کے ساتھ جو معاملہ مولا کو کرنا تھا وہ کیا۔ دن بدن معاملات جو ہیں وہ آہستہ بڑھتے گئے۔ کوفے کے لوگوں کی کیفیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ان کے حالات کیا تھے اور کس طرح کے وہ لوگ تھے۔ پوری طرح سے لوگ مولا حسن کے ساتھ اس طرح سے آمادہ نہیں تھے کہ وہ ساتھ دیتے۔ پھر بھی مولا نے معاویہ بن ابی سفیان کے خلاف ایک لشکر کی تیاری کی۔ لشکر کر کے جو ہے وہ تیار کر کے باہر نکلے۔ 4000 افراد پہ مشتمل ایک دستہ پہلے بھیجا۔ عبید اللہ بن عباس بن عبد المطلب کو اس کا سربراہ بنائے، اور سربراہ بنا کے فوج معاویہ بن ابی سفیان کے مد مقابل بھیجا۔ ادھر سے پیسوں کا لالچ دیا گیا، ظاہراً 2 لاکھ درہم، کہا گیا 1 لاکھ اسی وقت اور 1 لاکھ بعد میں۔ عبید اللہ بن عباس بن عبد المطلب وہ پیسے لے کے کچھ ساتھیوں کے ساتھ معاویہ بن ابی سفیان سے مل گئے۔ اس کے بعد کندہ قبیلے کا ایک بندہ سربراہ بنا کے مولا حسن مجتبیٰ نے پھر بھیجا، اسے بھی لالچ دیا گیا، وہ بھی مل گیا۔ پھر مراد قبیلے کا ایک بندہ سربراہ بنا کے مولا حسن نے مد مقابل بھیجا، وہ بھی بک گیا معاویہ بن ابی سفیان کے ہاتھ۔ ایسے حالات میں آہستہ آہستہ لوگ بد دل ہو کے مولا حسن کو چھوڑ کے چلنے لگے۔ مولا حسن جو ہیں وہ مدائن کی طرف آگے بڑھے۔ علیکم السلام۔ مولا حسن سرکار جب مدائن کی طرف آگے بڑھ رہے تھے تو جراح بن سنان، اس بدبخت خارجی کا نام ہے کہ جس نے مولا حسن کو ایک نیزے کے ساتھ زخمی کیا۔ مولا زخمی ہو گئے۔ عبداللہ بن خطل مولا کے ایک ساتھی کا نام ہے جس نے فوری طور پہ اس کو واصل جہنم کیا۔
وہاں سے سرکار مدائن میں مسعود ثقفی کے پاس جو امیر مختار کا چچا تھا، مدائن کا گورنر تھا، وہاں سرکار پہنچ گئے۔ اس دوران میں معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ مسلسل خط و کتابت جاری رہی۔ تھوڑا سا اس سے پہلے کی یہ بات ہے۔ ایسے عالم میں ایک دن مولا حسن نے ایک خطاب فرمایا اپنے بندوں میں، کہا کہ میں تمہارے حق میں کچھ فیصلے کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ تمہیں ناپسند ہوں۔ لوگوں نے اس سے یہ سمجھا کہ مولا حسن جو ہیں وہ معاویہ کے ساتھ مصالحت کرنا چاہتے ہیں، صلح کرنا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ مولا سے ہٹ گئے، اور خارجی کہ جو خاص طور پہ لڑنے کے لیے ہی آئے تھے، انہوں نے مولا حسن پہ حملہ کیا۔ ان حالات میں مولا نے مصالحت کی۔ یہ بیک گراؤنڈ میں اس لیے عرض کر رہا تھا تاکہ ذرا سمجھ آ جائے کہ مولا حسن کے لیے ان حالات میں جب ساتھی چھوڑ چکے تھے، جب زیادہ افراد موجود نہیں تھے، تو ایسے عالم میں مولا حسن علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا، اس فیصلے کی اہمیت کیا ہے، اس فیصلے کی عظمت کیا ہے۔ ساتھی نہیں تھے، چھوڑ گئے تھے، افراد کم تھے، ایسے عالم میں بھی مولا نے شام کے امیر کی بیعت نہیں کی، مصالحت کی۔ اور یہ بات یقینی طور پہ جو تاریخ میں آج تک موجود ہے کہ مولا حسن نے دیا کیا ہے؟ اقتدار۔ اور اقتدار دے کے حاصل کیا کیا ہے؟ اس پہ توجہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ادھر سے خالی کاغذ آ گیا، مولا نے جو شرائط لکھیں وہ شرائط قابل توجہ ہے۔ مولا نے فرمایا کہ امیر شام اپنے بعد کسی کو ولی عہد نامزد نہیں کر سکتا۔ حسن اگر زندہ ہوئے تو یہ معاملہ حسن تک پہنچے گا۔ علی کے شیعہ جو جنگ جمل اور صفین میں مارے گئے، ہر شہید کے گھر 1000 درہم دیا جائے گا۔ پوری دنیا پہ جتنے بھی شیعان علی ہیں ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، وہ محفوظ رہیں گے۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ معصوم امام کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے شیعوں کا تحفظ کرے۔ اور مولا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں جب ایک بندے نے مولا حسن کی صلح پہ اعتراض کیا تو مولا نے کہا چپ رہو، تمہیں نہیں پتا، وہ امام تھے، وہ اس کی مصلحت کو بہتر جانتے ہیں، اگر وہ صلح نہ کرتے تو پتہ نہیں شیعوں کا کوئی تعداد رہتی بھی یا نہ۔ کیا حالات ہوتے اس بات کی سمجھ ہی نہ۔ اور پھر ایک معاہدے کے تحت کہا گیا کہ خاندان طہارت کا اس حکومت میں سے اتنا حصہ ہے، جو آج تک کہا جاتا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان سے جو ہے وہ وظیفہ لیتے تھے، وظیفہ نہیں لیتے تھے، اس مصالحت کی شرائط میں سے تھا کہ اس حکومت میں اتنا حصہ ہمارا ہے، وہ تمہیں ہر سال دینا پڑے گا۔ اور وہ پیسے تھے کہ جو دیے جاتے تھے۔ 2 شرائط جن کو جان بوجھ کے میں نے مؤخر کیا، ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ آج کے بعد شام کا امیر قرآن پہ بھی عمل کرے گا اور سنت پہ بھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ سائن کیے گئے کہ آج کے بعد قرآن پہ بھی عمل ہوگا اور سنت پہ بھی عمل ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ افراد ساتھیوں کی
کمی کے باوجود اور حالات ناگفتہ بے ہونے کے باوجود حسن نے اتنا بڑا کام کیا کہ منوا لیا کہ آج سے پہلے نہ قرآن پہ عمل ہو رہا تھا اور نہ سنت پہ عمل ہو رہا تھا۔ اور آخری شرط جس پہ پس و پیش بھی ہوئی اور جس کو ماننے کے لیے کسی حد تک شام کے امیر نے کہا کہ آج کے بعد علی پہ سب و شتم نہیں کیا، اور پھر بالآخر یہ شرط بھی مانی گئی اس ترمیم کے ساتھ کہ جہاں حسنین ہوں گے وہاں پہ یا بعض روایات کے اعتبار سے کہ تسلیم کر لیا گیا کہ علی پہ سب و شتم نہیں کیا جائے گا، رکا نہیں۔ یہ سب و شتم کا لفظ جو ہے یہ عام طور پہ اردو میں بڑے ادب سے کہہ دیا جاتا ہے۔ ہماری پنجابی میں اگر کہا جائے تو اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ گالیاں نہیں دی جائیں گی۔ سب و شتم کا معنی کیا ہے کہ آج کے بعد علی کو گالیاں نہیں دی جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ کہ علی کو گالیاں دی جاتی تھیں اور ممبروں پر سے دی جاتی تھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جتنے صحابہ کرام کی عظمت کے قائل ہیں اور صحابہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کو گالیاں نہیں ہونی چاہیے، انہیں نبی کے داماد اور اس باب مدینۃ العلم کو گالیاں دینے والوں کے بارے میں بھی غور کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ أحسن زيادة والله أحسن. محمد وآل محمد صلى اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، برادران و خائران، حاضرین و ناظرین، آج کا دن انتہائی ایک خوشیوں بھرا دن ہے، نہ صرف زمین پہ بسنے والوں کے لیے بلکہ عرش پہ بسنے والے ملائکہ کے لیے بھی، جن و انس کے لیے بے پناہ خوشیوں کا یہ دن ہے. اور خوشی اس طرح سے ہے کہ ہم اس خوشی کے دن کو عید زہرا کہنے میں حق بجانب ہیں کہ یہ عید زہرا ہے. آج ہی کا وہ دن ہے کہ جس دن صحن سیدہ فاطمہ میں امامت کا دوسرا تاجدار اور یہ کھلنے والا پھول جو ہے، جو حسن مجتبیٰ کے نام سے موسوم ہوا، یہ تفسیر سورہ کوثر بن کر بھی آیا. سرکار امام حسن مجتبیٰ کی آمد نے خدا کا وعدہ پورا کیا، دشمن کا منہ کالا کیا اور دنیا میں بے پناہ خوشیاں بانٹی. اور کردار امام حسن علیہ السلام تو پھر دنیا کے سامنے ایک آئینے کی طرح سے سامنے رہا. آنے والا نومولود جہاں یہ وعدہ رب ذوالجلال پورا کیا، وہاں ام الفضل کا خواب بھی پورا کیا. ام الفضل کا خواب بھی پورا ہوا. اور سرکار امام حسن مجتبیٰ جب تشریف لاتے ہیں تو ایک زرد کپڑے میں لپیٹ کے
ام الفضل نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، مگر آپ نے اپنے چہرے سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ اسے زرد رنگ کے کپڑے میں کیوں لپیٹا۔ وہ جلدی سے واپس لے گئیں اور ایک سفید پارچہ میں لپیٹ کے لے آئیں۔ میں سمجھتا ہوں اس مصطفیٰ سے اس کائنات کے سچے اور صادق رسول کی طرف سے یہ پیغام تھا کہ یہ تو وہ ہیں جن کے اوپر دنیا کے کوئی رنگ نہیں چڑھتے ہیں، بلکہ یہ سب رنگوں کو اپنے رنگ میں رنگ لیتے ہیں۔ مرحلہ آیا، وہ مرحلہ جب بچے کا نام رکھا جاتا ہے۔ سرور انبیاء سالار انبیاء نے کہا یا علی اس کا نام کیا رکھا؟ اس آقا و مولا نے جو ساری عمر یہ کہتے رہے کہ آنا عبد فی عبید محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، کہا میرے سردار میں آپ سے تقدم کیسے کر سکتا تھا، میں آگے کیسے بڑھ سکتا تھا؟ سرکاری رسالت مآب نے فرمایا کہ اچھا اگر یا علی تو مجھ پہ تقدم نہیں کر سکتا تو میں بھی خدا پہ تقدم نہیں کر سکتا۔ جبرائیل کا پیغام آیا، جبرائیل پیغام لے کے آیا اور کہا یہ دو بھائیوں کی کہانی مماثلت رکھتی ہے ہارون و موسیٰ سے، یہ مصطفیٰ و مرتضیٰ کا کردار مماثلت رکھتا ہے ہارون اور موسیٰ سے، تو اس کا نام جو ہے وہ حضرت ہارون کے بیٹے کے نام پہ شبر رکھا جائے۔ شبر یہ نام حضرت ہارون کے بیٹوں کے ہی تھے، علماء تشریف فرما ہیں شبر اور شبیر، جو بعد میں استعمال میں جو ہے وہ آنے سے شبر اور شبیر ہو گئے۔ تو سرکار نے فرمایا یہ تو ایک عبرانی نام ہے، اس کا جبرائیل نے کہا کہ اس کا معنی ہے حسن۔ حسن تو کائنات میں یہ بھی انفرادیت ہے سبط پیغمبر کی، نواسہ رسول کی، کہ اس سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں ہوا۔ حسن پوشیدہ نہ تھا، نام عیاں تھا، مگر قدرت پروردگار نے کسی کو توفیق نہیں دی کہ اس سے پہلے وہ کسی بچے کا نام حسن رکھتے۔ آنے والا بچہ بڑی سندیں لے کے آیا، جہاں خوشیاں لے کے آیا صحن فاطمہ میں، جہاں مسکراہٹ آئی سیدہ مخدومہ عالم کے چہرے پہ، علی مرتضیٰ کے چہرے پہ، وہاں پھر ایک مرحلہ آیا جب سید و سردار انبیاء نے کہا ان الحسن والحسین سید شباب آخر الجنہ، یہ میرے حسن و حسین جو ہے وہ جنت کے سردار ہیں۔ بڑا عجیب جملہ ہے برادران و خاران، ناظرین و حاضرین، یہ نہیں کہا کہ یہ جنت کے سردار ہوں گے، یہ جنت کے سردار ہو جائیں گے، بلکہ کہا یہ جنت کے سردار ہیں، جنت کے سردار ہیں۔ جنت چاہیے تو دروازہ حسنین پہ آنا ہوگا، جنت کی طلب ہے تو انہی کے راستے سے گزرنا ہوگا۔ میں کیوں نہ کہہ دوں کہ فردوس بری یوں تو ہے صدیوں کی مسافت، فردوس بری یوں تو ہے صدیوں کی مسافت، اور دیکھوں تیرے رستے سے تو دو چار قدم، لفظ بدل کے کہنا چاہتا ہوں چلوں تیرے رستے پہ تو دو چار قدم ہے، اور کر مجھ کو عطا تو ہی اے شاہوں کے شہنشاہ، ان شاہوں کی عطا میرے معیار سے کم ہے، ان شاہوں کی عطا میرے معیار سے کم ہے۔ اس کا نام سرکار امام حسن علیہ السلام ہے۔
جس کی یاد میں، جس کے میلاد میں میں لفظ میلاد کہہ رہا ہوں، مجھ سے پہلے علماء نے بھی لفظ میلاد ہی کہا ہوگا، مگر کوئی پابندی نہیں ہے، جس کا دل کرے وہ ظہور کہے، جس کا دل کرے وہ آمد کہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ میلاد ہے، آپ کا ظہور ہوگا ہمارے کردار میں، ظہور ہوگا مگر کردار میں ہوگا۔ سرکار امام حسن علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی سیرت کے بہت سارے ایسے پہلو ہیں، مگر میں ایک کی طرف جو ہے وہ لازمی اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ شب عاشور ہے، اور سرکار عباس علمدار نے شہزادہ علی اکبر کو لے کے اور جمانہ نے بنی ہاشم کو لے کے ایک خیمے میں ایک میٹنگ کی، اور میٹنگ کر کے کہا کہ ہم شکل پیغمبر میں فوج اشقیاء کا منظر دیکھ آیا ہوں، اور میں نے اسے 4 حصوں میں تقسیم کیے، 4 حصوں میں، ان 4 حصوں میں سے 2 حصے میرے ذمے، ایک حصہ جو ہے وہ جمانہ نے بنی ہاشم کے ذمے، جو کہ ہم شکل پیغمبر شہزادہ علی اکبر کی سرپرستی میں ہوں گے، سرکردگی میں، اور ایک حصہ جو ہے وہ جانصاران حسینی کی سرپرستی۔ اور پھر یہ ہے کہ میں اپنے حصے کا کام جلدی جلدی کر کے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو جاؤں گا۔ یہ شجاعت کا وارث علی مرتضیٰ کا، جس کا نام حضرت عباس علمدار ہے، مگر اسی حضرت عباس علمدار سے سوال کیا گیا جب کہ آپ نے یہ جنگی فن، یہ رزم کہاں سے سیکھی، تو آپ نے کہا یہ جنگی فنون اور اس رزم میں شاگرد ہوں حسن مجتبیٰ کا، میں تو شاگرد ہوں حسن مجتبیٰ کا۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں، وہ رسول کے بیٹے، علی کا بیٹا ہوں، وہ رسول کے بیٹے ہیں۔ جب رسول کے بیٹے تھے تو پھر ایک دن عید کا دن تھا، طبیعت مچلی اور خواہش ہوئی کہ لوگوں کے پاس سواریاں ہیں، اور وہ ان سواریوں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ عیدگاہ تک یا اس مسجد تک جا رہے ہیں، تو نانا ہماری سواری نہیں ہے۔ کہا آ جاؤ جنت کے شہزادوں، جنت کے وارثوں، جنت کے مالکوں۔ ایک شہزادے کو اپنے دائیں کندھے پہ بٹھایا، ایک کو بائیں کندھے پہ، کبھی عیدگاہ تک جاتے، کبھی مدینے کی اس گلی میں، کبھی مدینے کی اس گلی میں۔ میں تو اس پیغام سے یہی سمجھا کہ مدینے کی گلی گلی میں پھر کے کائنات کے سچے اور صادق رسول نے بتایا کہ زمانہ آئے گا جب ذکر حسین کرتے ہوئے آزاداران حسین علیہ السلام جو ہے وہ گلیوں میں بھی جائیں گے، بازاروں میں بھی جائیں گے، چوک میں بھی جائیں گے۔ روکنا مت ان کو، ناراض بھی نہ ہونا۔ یہ ذکر مظلوم کربلا گلیوں، بازاروں، چوکوں سب میں ہوتا رہے۔ اپنی واللیل والی زلفیں جو ہیں وہ ان حسنین کریمین کے ہاتھوں میں دے دی، جدھر چاہتے اس طرف جو ہے وہ سواری، اور کائنات کا سچا نازک طبیعت اللہ کہہ رہا ہے کچھ آرام کر لیا کر، وہ سواری کی شکل میں جو ہے وہ اس طرف جاتا رہا۔ ایک بڑا سیانہ بندہ دیکھنے میں آیا ہے، سننے میں بھی آیا ہے کہ بڑا سیانہ بندہ تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ تو بچے ہیں، ان کے ہاتھ میں آپ نے اپنی زلفیں دے دیں، ایسا نہ ہو کسی گلی کے موڑ پر حسن چاہے کہ دائیں طرف جائیں اور حسین چاہے کہ بائیں طرف جائیں۔ مسکراہٹ آئی اس سید الانبیاء رحمت للعالمین شفیع المذنبین کے چہرے پہ۔ کہا تو سمجھا نہیں، اختلاف وہاں آتا ہے جہاں طبیعت ہو،
جہاں طبیعت حاوی ہو وہاں اختلاف آتا ہے، جہاں مشیت ہو وہاں اختلاف نہیں آتا۔ یہ نمائندگان مشیت ہیں، ان کی طبیعت میں نہ اختلاف تھا نہ اختلاف ہے۔ پھر کہنے والے ایسے بھی نظر آئے کہ جن نے یہ کہا کہ حسنین کریمین لائق صد مبارک ہیں کہ آپ کی سواری کتنی اچھی ہے۔ کہا یہ بھی کہتے کہ یہ سوار کتنے اچھے ہیں، سوار کتنے اچھے ہیں۔ وقت مختصر ہے، طویل نہ ہو جائے، میں اپنی گفتگو کو تمام مبارکباد کے ساتھ، خوشیوں کے پیغام کے ساتھ جو ہے وہ اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں البتہ ایک اضافے کے ساتھ، وہ اضافہ یہ ہے کہ معروف ہے، روایت میں علماء تشریف فرما ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ 15 رمضان، اس دن سرکار حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کے کوفہ بھیجا تھا، یعنی جہاں یہ حسن مجتبیٰ کی ولادت اور میلاد کا دن ہے، وہاں مظلوم کربلا، کریم کربلا، نواب کربلا کا انتخاب دیکھنے والا ہے کہ مسلم بن عقیل کو کوفے میں اپنا نائب بنا کے بھیجے۔ ہر سال ہی ہم یہ میلاد منانے کا شرف حاصل کرتے ہیں جامعۃ المجتبیٰ سلطان آباد میں۔ اس سال چونکہ دور وبا ہے، دور ابتلا ہے، پریشانیاں ہیں، لہٰذا جشن تو معطل نہیں کیا گیا تاکہ لوگوں تک جو ہے یہ پہنچے، آن لائن پہنچے، اور وہ ادارہ بھی اپنی جگہ قائم دائم ہے، اپنی تمام تر طاقت اور تقویت کے ساتھ، اپنی تمام ذمہ داریوں کے ساتھ، اپنے مدرسین اور طلباء کے ساتھ، بلکہ اس کی تعمیرات میں بھی جو ہے وہ وسعت کی جا رہی ہے، اس کو دی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ وہ منصوبہ بھی جلد جو ہے وہ پائے تکمیل تک جو ہے وہ پہنچ جائے گا۔ نہ کسی سے خواہش کرتے ہیں، یہ دولت و ثروت، یہ مدد ڈونیشن کی کس کو ضرورت نہیں ہوتی، مگر چونکہ اب ادارہ حسینیہ ٹرسٹ اور جامعۃ المجتبیٰ ایک ہی وجود رکھتے ہیں، میری استدعا یہ ہوگی جو سننے والے ہیں ان سے پیسے دیں یا نہ دیں، اپنے گھروں سے اچھے طالب علم جو ہے وہ تعلیمات محمد و آل محمد سے مرصع ہونے کے لیے، مزین ہونے کے لیے ضرور دے دیں، مختص کر دیں، اپنے گھروں کے اچھے بچے جو ہیں وہ اس مقصد کے لیے مختص کر دیں، تاکہ اچھے مدرس، اچھے دیندار، اچھے راہبر، اچھے جو ہے وہ رہنما بنے، اور کل کو یہ تعلیمات محمد و اہل بیت محمد جو ہے اس کی نشر و اشاعت کر سکیں۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین امامان قاما وقعدا۔ محترم و مکرم ہمارے ناظرین محترم، آج کی ولادت باسعادت امام حسن مجتبیٰ تمام سننے والے، دیکھنے والے ہمارے ناظرین محترم کو مبارک ہو۔ ہمارا شہر گجرات، جیسا کہ میرے مولانا اصغر یزدانی صاحب نے ڈیٹیل سے بتلایا کہ مدرسہ مجتبیٰ کا یہ سالانہ اجلاس جلسہ جو ماشاءاللہ ہمیشہ سے علماء کرام کی محفل میں مزین ہوتا، آج لاک ڈاؤن کی اور اس کرونا کے وائرس کی وجہ سے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ شاید وہ ہمارا جلسہ 100 یا 200-300 میں ہوتا تھا، آج گھر گھر میں بلکہ باہر کے ملک تک پہنچ چکا ہے۔ یہ بھی اعجاز ہے، معجزہ ہے۔ تو یہ ہمارا مدرسہ، خصوصاً میں جیسے یزدانی صاحب نے بتایا کہ میرے والد مرحوم اس علاقے کے
1966 سے لے کر 2000 ہے، تو یہ ادارہ حسینیہ ٹرسٹ ماشاءاللہ ہمارے اس شہر گجرات کے لیے ایک نعمت ہے، ایک برکت ہے، جن کے عظیم ہستیوں میں ابھی انہوں نے برات نے فرمایا کہ میر الطاف صاحب کے والد صاحب حاجی غلام محمد صاحب جیسے بڑے نفیس اور خدمت گزار جن کی اولاد ماشاءاللہ آج دین کی خدمت میں پیش ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا یہ مدرسہ خصوصاً میرے زمان حسینی صاحب، مولانا اصغر یزدانی صاحب، میرے برادر ناظم اور میرے مولانا حسنین کاظمی صاحب، جن کی مسیح جمیلہ سے ماشاءاللہ اتنے علماء آپ دیار غیر میں بھی جیسے یزدانی صاحب نے فرمایا ہمارے شہر گجرات کو یہ فخر حاصل ہے، تو انہی کے استاد محترم کا ایک جملہ عرض کر کے میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں۔ کافی آپ نے ماشاءاللہ گفتگو سماعت فرمائی ہے علماء کرام سے اور میرے حسین ٹرسٹ کے صدر محترم جناب سرفراز جعفری صاحب سے، مولانا سبطین نقوی صاحب جو استاد ہیں میرے اصغر یزدانی صاحب کے، بلکہ ممتاز المدارس کے عظیم علماء میں سے، ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان میں 2 قرآن نازل ہوئے ہیں، ایک ناطق قرآن ہے اور ایک صامت قرآن ہے، ایک انا انزلنا کے ساتھ ہوا اور ایک انا اعطینا کے ساتھ ہوا۔ جو فرمایا تھا کہ جو انا اعطینا ہے وہ پہلے ہے، انا انزلنا بعد میں ہے۔ تو یہ جملہ ان کے استاد محترم کا، خالق کائنات ان کو قبروں میں ان کی عظیم ہستیوں کی جو انہوں نے خدمات کی ہیں خدا بند ارحم الراحمین کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اور امام پیغمبر کا یہی جملہ کہہ کے میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں، بالکل قریب ہے۔ پیغمبر نے فرمایا میرا حسن اور حسین امام ہیں، قائد ہیں، رہبر ہیں، وہ بیٹھے تب بھی، وہ کھڑے ہوں تب بھی، اگر حسن صلح کرے تو میرے حسن کا ساتھ دینا، میرا حسین جنگ کرے تو اسے تنہا نہ چھوڑنا۔ تو یہ جنگ ابھی جاری ہے، یہ صلح بھی جاری ہے، یہ جنگ بھی جاری ہے۔ خداوند کریم کی درگاہ میں آئیں اس بابرکت ایام میں، خصوصاً آج کی خوشی کے دن میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وتمتعوا فيها طويلا۔ نسألك اللهم أن ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأجل الأكرم، يا الله 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 إلهي، اللهم أدخل الأهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک۔ خداوند آج کی اس بابرکت محفل کو اپنی درگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے علماء کرام جنہوں نے خدمات انجام دی ہیں، اللہ اس کو اپنی درگاہ میں قبول فرما۔ اس مدرسے کو، اس ادارے حسینیہ ٹرسٹ کو خداوندہ تا قیامت اس کو برقرار فرما۔ خلوص نیت سے جو کام کیا جائے اس کو کبھی زوال نہیں ہوتا۔ خداوندہ ہمیں بغیر ریا دکھاوے کے صرف خدا کی رضا کے لیے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس گھر کے مرحومین جناب حاجی غلام محمد صاحب، ان کی زوجہ میر مشتاق اور میر طاہر، اور خصوصاً میرے برادر میر جواد کی والدہ مرحومہ، خداوند انہیں غریق رحمت فرما۔ اور ہمارے اس ادارے کے سرپرست جناب میر الطاف صاحب کو خداوند صحت کاملہ عطا فرما۔ ان کے فرزندان، پالنے والے کرم، ان کی دختران دیار غیر میں ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ خصوصاً ہمارا بیٹا جناب میر جواد جعفری، جو یقین کریں کہ بہت دل سے اس ادارے کی خدمت گزار ہے، اللہ اس کو دنیا کی ہر پریشانی سے نجات عطا فرمائے، اس کے بیٹوں کو کامیابی عطا فرمائے، اس کے گھر کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور یہ گھر عزاداری کا، علماء کا اور محافل سجنے والی جگہ ہے۔ خداوندہ ہمیشہ اس گھر میں ذکر و محمد و آل محمد کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے علماء کرام نے جو خطاب فرمایا آج کی اس بابرکت دن میں، خداوند اس کو قبول فرمائے۔ آج خدا خوش ہے،
زہرا خوش ہے، رسول خوش ہے، علی خوش ہے، یہ کہنے دو کائنات کا ذرہ ذرہ خوش ہے۔ تو خوشی میں ایک دعا مانگے کہ خدا بندہ اب تک بھی اگر ہمارے گناہ معاف نہیں ہوئے تو اس ہستی کا صدقہ ہے تو ہمیں معاف فرما۔ یہ کرونا کا مرض یہ ہماری وجہ سے، ہماری خطاؤں کی وجہ سے، خدا بندہ تو مسلمانوں کی خطاؤں کو معاف فرما۔ تجھے حسن و حسین کا صدقہ اس وبا کو بڑی جلدی ہم سے دور فرما، اور امام بارگاہوں کو، مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور خدا بندہ آج کے دن کے صدقے میں جتنی دعائیں مانگی گئیں اس کو قبول و منظور فرما۔ یہاں جتنے تشریف فرما ان سب کے مرحومین کو غریق رحمت فرما، بالاخص صاحب خانہ کے مرحومین، خصوصاً ہمارے برادر جواد کی والدہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صاحب خانہ کے مرحومین کے لیے ناظرین، سامعین سب ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ قل شریف پڑھ کے میرے ملک فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، الہی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ 3 دفعہ بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد